अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सूरा अंबिया आयत नंबर 87 हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुभान अल्लाह। इस दुआ के फ़वाइद क्या हैं, करिश्मात क्या हैं, मोजज़ात क्या हैं, इस दुआ के पढ़ने के बाद क्या क्या मोजज़ात रोनुमा हुए, क्या क्या वाक़यात हुए, इस दुआ के पढ़ने से आजकल के इस दौर में क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, किस तरह के मोजज़ात, करामात और करिश्मात ज़हूर पज़ीर हो सकते हैं, इस तरह से हम इस दुआ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपनी मुश्किलात का हल ढूंढ सकते हैं। बीमारियां हों, परेशानियां हों, दुख हों, तकलीफ़ हों, मसाइब का शिकार हों, जिस भी हालत में हो, जिस भी कंडीशन में हो, इस दुआ के पढ़ने के बाद क्या असरात मुरतब होंगे, पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में खुलकर बयान करूँगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो भी वीडियो अपलोड होती है अगर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, हर आने वाली नई वीडियो आपको आपकी दहलीज पर मिलेगी। कुर्बत इल्लाह नसीब होगी, अल्लाह के करीब आ जाओगे, अल्लाह के बारे में सोचने समझने का मौका मिलेगा। ये जो हम ख्वाबे गफलत में पड़े रहते हैं, खुदा को नाउज़ बिल्लाह हमने भुला दिया, खुदा की अहमियत से नाशना हुए जाते हैं, खुदा की अहमियत से बिल्कुल अपने आप को नाशना किए हुए हैं, अल्लाह से दूर दूर रहते हैं, ज़िंदगी के मज़ों में मस्त रहते हैं, ना मौत के बाद ज़िंदगी की कोई परवाह है, कब्र में किस तरह का अज़ाब होगा बिल्कुल गाफिल हैं, आंखें बंद की हुई। मौत किसी टाइम आ जाए, क्या तैयारी की, बिल्कुल इसकी कोई फिक्र नहीं। बस माल इकट्ठे करने में, मौज मस्ती में, ज़िंदगी बसर करने में बिल्कुल मसरूफ़। हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल इबाद, अल्लाह के अहकामात, जो कुछ अल्लाह ने बताया, राह हिदायत के रास्ते बताए, बिल्कुल इससे अपने आप को दूर किए हुए हैं, जानते बूझते सोचना समझना ही नहीं चाहते, अल्लाह के टॉपिक को, अल्लाह के मौजू को परखना ही नहीं चाहते, अल्लाह के करीब ही नहीं आना चाहते, अल्लाह की वादानियत का इकरार ही नहीं करना चाहते, बस ज़िंदगी के मज़े लूटने में मसरूफ़ अमल है, कोई फ़िक्र नहीं, कोई गम नहीं। परेशानी है तो इस दुनिया की परेशानी है, आखिरत में क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, मरने के वक्त क्या होगा, सकरातुल मौत क्या है, कब्र क्या है, कब्र की ज़िंदगी क्या है, आलम बरज़ुख क्या है, मरने के बाद किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे और कैसे रहेंगे, क़यामत क्या है, हशर नशर क्या है, अल्लाह के हुज़ूर किस मुंह से पेश होंगे, क्या सवाल जवाब हमसे होंगे, अल्लाह क्या पूछेगा और क्या हम जवाब दे पाएंगे, कोई फिक्र नहीं। तो दोस्तों, थोड़ा सा जगाने के लिए, मौजू से थोड़ा हट के, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे नाफरमानों के बारे में कुरान मजीद में बयान क्या करता है, थोड़ा समझ लें, थोड़ा परख लें, शायद इबरत हासिल कर लें, राह रास्त का मुसाफिर बन जाएं, सीधी राह पर आ जाएं, अल्लाह को मना लें, अल्लाह के दोस्त बन जाएं। हो सकता है मेरी इस काविश से इंशाअल्लाह कुछ न कुछ रास्ता वफ़ा सामने आ जाए, वो रास्ता वफ़ा निकल आए, अल्लाह के करीब आ जाएं, अल्लाह के दोस्त बन जाएं। तो दोस्तों, चंद मिसालें जो अल्लाह ने खुद बयान की हैं, मैंने तो नहीं बयान की ना, अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐसे लोगों के, ऐसे नाफरमानों के बारे में क्या कुछ कहा है, ज़रा एक बार सुन लीजिए। इंशाअल्लाह अच्छाई की उम्मीद है, अच्छे रास्ता निकलने की उम्मीद है, ज़रा सुन लीजिए।
سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھایا، راہ کا مسافر بنایا، کہا یہ راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس راستے پر چلو، اس راستے پر چلو گے، اپنی اصلاح کرو گے، اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ کی طرف لوٹو گے، اچھے اعمال کرو گے اور اللہ کے دوست بن جاؤ۔ بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ انعام کے طور پر اللہ نفس مطمئنہ دے گا، اور پھر یہ کہے گا اے نفس مطمئنہ چین کے باغوں میں چلی جا، چین کے باغوں میں چلی آ، یعنی کہ جنت کے باغوں۔ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر چلے، نیک اعمال کیے، اچھا راستہ چنا، اللہ کی یاد میں گم رہے اور سیدھی راہ کی طرف چلے آئے۔ لیکن سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کو سیدھی راہ دکھائی، ہدایت دی، لیکن کیا کیا انہوں نے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ یعنی میں نے تو، اللہ فرماتے ہیں، ان کو سیدھی راہ بتائی، سیدھی راہ دکھائی، ہدایت دی، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں کیا خرید لیا؟ گمراہی خرید لی۔ اب یہ گمراہ ہو گئے تو ان کی مثال کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو جب ضرورت ہوئی روشنی کی، اس نے آگ جلائی۔ اب جب اس نے آگ جلائی، آگ روشن ہوئی، اس روشنی کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آگ یعنی اس روشنی میں سے نور کو کھینچ لیا، ان کو گمراہ کر دیا، اندھیروں میں ڈال دیا ان کے اعمال کی وجہ سے، اور یہ کیا بن گئے؟ پھر مثال دیتے ہوئے اللہ نے کہا یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ اندازہ کریں، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی یہ اندھے ہیں، کان رکھتے ہوئے بھی یہ بہرے ہیں، زبان رکھتے ہوئے بھی یہ گونگے ہیں، یعنی گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اندھے، بہرا اور گونگا کر دیا، ان کو گمراہی اور اندھیروں میں ڈال دیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ نے تو ہدایت دی نا، سیدھی راہ کا راستہ بتایا ان کو، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کھینچ لیا، ان کو اندھا کر دیا، ان کو گونگا کر دیا، ان کو بہرا کر دیا۔ استغفر اللہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سورت اعراف اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم پیش خدمت ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہو ان سے اور بیان کرو ان کے سامنے اس شخص کا حال جس کو کیا کیا تھا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی عطا کی تھی، اور کیا کہا تھا اس شخص کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا؟ اللہ نے صرف یہی کہا تھا نا کہ ان آیات کی پیروی کرو، ان آیات کے مطابق زندگی گزارو، آیات کی وجہ سے سیدھی سمت کی طرف آ جاؤ۔ تو اس شخص نے کیا کیا جی؟ اس شخص نے ان آیات سے روگردانی کی، چپ کر کے رفو چکر ہو گیا، اپنی خواہشات کے مزوں میں مست ہو گیا، اللہ کے احکامات کو دور کر دیا، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی اور موج مستی میں ڈوبا رہ گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے سمپل الفاظ میں اس شخص کے بارے میں قرآن مجید میں سورت اعراف میں پھر دوبارہ اسی شخص کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آیات قرآنی کا انکار کیا، موج مستی دنیا میں مست رہے، ڈوبے رہے، اللہ کو خدا نہ خواستہ اگنور کرتے رہے، اللہ کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال یوں بیان کی کہ یہ شخص کیا ہے؟ میرے شخص میں تو بڑا لینڈ لارڈ ہے جی، بڑا خوبصورت سوٹڈ بوٹڈ ہو کے میرے سامنے آتا ہے جی،
بڑا ایجوکیٹڈ ویل بیہیوڈ انسان ہے، لینڈ کروزر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں رکھتا ہے، خوبصورت شخصیت کا مالک ہے، چلتا ہے تو بڑے بڑے سیکورٹی گارڈ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، ملک کا بادشاہ ہے، بیوروکریٹ ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، امیر کبیر ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، لوگ اس کے رتبے سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو رکو، ذرا ٹھہرو، اللہ کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، سورۃ اعراف ہے، ٹٹولو جاگ دیکھو اس شخص کے بارے میں جو خواب غفلت میں ڈوبا رہ گیا، جس نے اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھا، وقت کا خدا سمجھا۔ اس کے بارے میں اللہ کہتا کیا ہے؟ جاؤ سٹڈی کرو، سورۃ اعراف کی پڑھو، اللہ کہتا کیا ہے۔ اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں سورۃ اعراف میں بیان کیا ہے، یہ وہ شخص ہے جسے آیات قرآنی سے، آیات سے نوازا گیا، اس نے آیات کا انکار کیا، موج مستی میں ڈوبا رہ گیا، وقت کا خدا بن گیا، تو یہ کتا ہے، کتا، کتے سے تشبیہ دی۔ تو دوستو، یہ ایک ایسا کتا ہے جس پر اگر دنیاوی بوجھ ڈال دیں، جو بوجھ بھی ڈال دیں، تب بھی یہ زبان نکالے، یہ زبان لٹکائے، اگر بوجھ نہ بھی ڈالیں تب بھی زبان لٹکائے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، ہم جسے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں، بڑے پروٹوکول والا سمجھتے ہیں، آگے پیچھے بھانکتے ہیں، اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اصل میں اللہ کے نزدیک منکر آیات کا یہ وہ شخص ہے جو انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں اللہ کہتا ہے۔ بھائیو، میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے۔ سورۃ اعراف کی سٹڈی کرو، وہ کتا ہے، اس پر اگر ووٹ ڈال دیں زبان لٹکائے، نہ ڈالیں پھر زبان لٹکائے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں سیدھی راہ کا مسافر بنائے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سٹیپ بڑھاتے ہیں، آگے کی طرف جھکتے ہیں، آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور آگے کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی گمراہ لوگوں کے بارے میں جو دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں اور کہتے ہیں یہ دنیا بڑی حسین ہے، بڑی آرام دہ جگہ ہے، بڑی پیاری جگہ ہے، شاید ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہم نے امر ہی ہو جانا ہے، ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، موت ہی نہیں آنی۔ نہ ان کو آخرت کی فکر ہے، نہ ان کو قبر کی فکر ہے، اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے، نہ اس کی فکر ہے، نہ اس کا غم ہے، نہ اس کی پریشانی ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، تو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو ایک مچھر سے بھی کم ہے، مکھی سے بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کی اصلیت کو بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ملاحظہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کی جو مثال ہے کچھ یوں ہے کہ میں نے پانی برسایا آسمان سے، زمین پر گرا، زمین سیراب ہو گئی، ہرے بھرے کھیت آباد ہو گئے، اس کے جو مالک بنتے ہیں، جن کی زمینیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو قادر ہیں اس زمین پر، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے اکڑتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرتے ہیں، اور دوستوں سے، رشتہ داروں سے اکڑ اکڑ کر یہ کہتے ہیں دیکھو زمین ہم نے آباد کی، کیسے ہمارے ہرے بھرے کھیت آباد ہوئے، کیسی بہترین فصل وجود میں آئی، اس پر اکڑتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں نے کیا کیا، میں نے عذاب مسلط کر دی، ان کی زمینوں کو تباہ و برباد کر دی، ایسے ان کی زمینوں کو بنا دیا، ایسے تباہ و برباد کیا کہ جیسے کبھی یہ زمینیں آباد ہی نہ ہوئی ہوں، ہری بھری نہ ہوئی ہوں، کبھی ان زمینوں میں جان ہی نہ پڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کا مسافر بنائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا
सूरत अंबिया आयत नंबर 87। अब इसके मौज़ात, करिश्मात, वाक़यात, होनी अनहोनी के बारे में अगर बयान करूं, मुख्तसर बयान करूं, तो जनाब थोड़ा इसके तर्जमे पर गौर कर लो। आप यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, आप पाक हैं। सुभान अल्लाह। बेशक मैं कसूरवार हूँ, मैं जालिम हूँ, मैं कसूरवार हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, उस मुसीबत के वक्त इन कलमात के ज़रिए मुखातिब हुए और दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या बारी ताला, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप पाक हैं। बेशक मैं कसूरवार हूँ, मैं जालिम हूँ। तो इस दुआ के पढ़ने से मुसीबत टल गई। अल्लाह ताला ने मछली के पेट से बाहर निकाला, आपको इस मुसीबत से निजात दी। तो इससे ज़ाहिर ये हुआ कि ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी किसी परेशानी का नज़ूल हो, जब भी किसी मसले में फंस जाओ, डिप्रेशन में हो, एग्जाइटी में हो, पैनिक डिसऑर्डर के दौरे पड़ते हों, गुर्दे की पथरी में मुब्तला हो, दर्द की शिद्दत से रो धो रहे हो, माली परेशानी है, ज़िंदगी से दिली सुकून ख़त्म हो गया है, सख्त किस्म की मुश्किल में हो, दुश्मन के वार जारी और सारी हैं, जान के ख़तरात लाहिक हैं, शादी नहीं हो रही, दुख में हो, तकलीफ़ में हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो, सख्त तंगी हो, माली तंगी हो, गुनाह कर कर के थक चुके हो, गुनाहों के आज़ाब नाजिल हो चुके हों, अल्लाह की गैरत को ललकार चुके हो, अजाब के फरिश्ते बस लपकने को हों, मौत सामने नज़र आ रही हो, फालिज हो चुका हो, आंखों की बिनाई जाती हुई महसूस हो रही हो, शदीद सर दर्द में मुब्तला हो, बेहद तंगी हो, बेहद परेशानी, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप पाक हैं, मैं जालिम हूँ, मैं कसूरवार। अपने आप को फानी फिल्ला कर लो, अपने आप को फनाह कर लो, अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाओ, अल्लाह की राह का मुसाफिर बन जाओ, सेपरेट बैठ जाओ, गिड़गिड़ाओ, अपने साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी मांगो, अल्लाह से कहो गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, रहम की अपील करता हूँ। ऐ बारी ताला, मुझ पर रहम फरमा, मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरी मुश्किल को दूर कर, मेरी परेशानी को दूर कर, मेरे इस मसले को हल फरमा। अल्लाह से बातें करो, अल्लाह के करीब आओ, अल्लाह को सच्चा और पक्का दोस्त समझो, उससे डरो नहीं, उससे दूर ना भागो, उसे आम ना समझो, उसे खास व खास समझो, उसे यकता समझो, तन तना मालिक और वारिस समझो। वही सब कुछ है, सबका दोस्त है, तुम्हारा भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, किसी के काम आता है, हर मुश्किल में काम आता है, पक्का और सच्चा दोस्त है। उसके करीब तो आओ, उसे दोस्ती तो करके देखो, उसको अपना कर तो देखो, अहकाम खुदाबंदी पर अमल तो कर लो, अल्लाह की खुशनुदी के कुछ काम तो कर लो, अहकाम खुदाबंदी पर कुछ ना कुछ तो अमल करो, कुछ ना कुछ तो उसकी राह पर चलो, सीधी राह पे चलो, अच्छे काम करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, हज करो, भूखे को खाना खिलाओ, इंसानों की खिदमत के कामों में लग जाओ, परिंदों को बाजरा डालो, अल्लाह की खुशनुदी के कामों में लग जाओ, अल्लाह को पक्का और सच्चा दोस्त समझ लो, अल्लाह के करीब आने की कोशिश करो, उससे दुखड़े बयान करो, उसके सामने अपने दुखों के दास्तान बयान करो। अगर वो ना सुने, ना वो करीब आए,
نہ تمہیں یاد کرے پھر کہنا۔ اللہ کے جتنے قریب آؤ گے اللہ تعالیٰ اور قریب آئے گا، اور زیادہ قریب آئے گا، بلکہ قریب سے قریب، بلکہ وہ ہے ہی قریب، وہ تو شارک کے بھی قریب ہے، جو اتنا قریب ہے اس سے دور بھاگتے ہو اور دور والوں کی منتوں میں لگ جاتے ہو، جس کی مثال میں نے بیان شروع میں کی تھی۔ کتے ہیں، ان پر وزن ڈالو تب بھی زبان لٹکائے، نہ وزن ڈالو تب بھی زبان لٹکائے، کتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اور بھائی انسانی روپ کے کتوں کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کے پیچھے بھاگو۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے پیچھے بھاگو۔ اللہ کے پیچھے بھاگو گے، اچھے اعمال کرو گے، ہر مسئلہ ہر مشکل حل ہو کے رہے گی، اور اس مشکل کو حل ہونا ہی ہے، اللہ کے ذریعے ہونا ہے، کسی کے ذریعے حل نہیں ہونا۔ جتنا زور لگا لو، جتنے پیچھے بھاگ کے دیکھ لو، کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا، کسی نے کچھ کام نہیں آنا ہے تو صرف اللہ کی ذات نے آنا ہے۔ تو اس فارمولے کو سمجھ لو نا یار، اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا، کہو اللہ آج سے آپ کی راہ کا مسافر بنوں گا، آپ کی راہ پر چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی دوستی پر، دوست بننے پر فخر ہے، میں اس پر فخر کرتا ہوں، علن اعلان کرتا ہوں، آئی لو یو کہتا ہوں، اللہ آئی لو یو، اللہ آئی لو یو، اللہ آلمائٹی آئی لو یو۔ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے اللہ آپ بھی مجھ سے محبت کریں، میرے قریب آئیں، میری تمام مشکلات کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اتنی زبردست شکل میں سامنے آئیں گے، اتنے پیار بھرے ماحول میں سامنے آئیں گے، اتنے شفیق بن کے سامنے آئیں گے، تمہاری روحیں کانپ جائیں گی، تمہارے وجود پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ تم نے پریکٹیکلی طور پر کبھی آزمایا ہی نہیں، کر کے تو دیکھو، نہ تمہیں مزہ ملے، نہ تمہیں قرار آئے، نہ تمہیں چین ملے، پھر کہنا زندگی کیا بیوٹیفل زندگی بن جائے گی، کیا تمہارے چہرے پر نور آ جائے گا، کیا حسین و جمیل بن جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، اس دنیا میں بھی قد کاٹ بڑھے گا۔ تم اللہ کے یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور آخرت میں بھی قد کاٹ بڑھے گا، تمہاری روح قد کاٹ میں بڑی ہو جائے گی، تمہارے اعمال قد کاٹ میں بڑے ہو جائیں گے، تمہارے اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لو، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لو۔ یہ سودا نقد ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، سبحان اللہ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی قربت میں پڑ جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، مسئلے حل کر لو، زندگی بھی سنوار لو، آخرت بھی نکال لو۔ کرو گے نا، عمل کرو گے نا، پھر کہو عمل کروں گا، میں عمل کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں عمل کروں گا، میں نیک بنوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک بنوں گا، میں اللہ کا پکا اور سچا دوست بنوں گا، اللہ کے ساتھ پکی اور سچی دوستی لگاؤں گا، اللہ کا پکا اور سچا دوست بن کے رہوں گا، اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھوں گا۔ وعدہ وعدہ وعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔